ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے وقت کا سفر۔ آئیے اس عنوان کے تحت آج کی خوبصورت کہانی سنتے ہیں۔ حارث ایک ذہین لیکن کمزور ارادوں والا نوجوان تھا جو اپنی زندگی کے مسائل سے ہمیشہ بھاگنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کا ذہن سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف بہت مائل تھا اور اپنی غیر معمولی ذہانت کی بدولت اس نے ایک ایسا آلہ ایجاد کیا جو اسے وقت میں پیچھے لے جا سکتا تھا۔ اسے لگا کہ یہ آلہ اس کی زندگی کی تمام مشکلات کا حل ہے۔ حارث نے فیصلہ کیا کہ جب بھی اسے کسی مسئلے کا سامنا ہوگا وہ ماضی میں جا کر اسے بدل دے گا۔ حارث کا پہلا تجربہ اس وقت ہوا جب وہ ایک امتحان میں ناکام ہو گیا۔ مایوسی کے بجائے اس نے آلے کا استعمال کیا اور ایک دن پیچھے جا کر اپنی تیاری بہتر کی۔ نتیجتاً وہ امتحان میں نمایاں نمبر لے آیا۔ اس کامیابی نے اسے اور زیادہ بے خوف بنا دیا اور وہ وقت کا سفر ایک کھیل سمجھنے لگا۔ زندگی کے ہر مشکل لمحے سے بھاگتے ہوئے حارث نے بار بار وقت میں سفر کرنا شروع کر دیا، کبھی کسی جھگڑے سے بچنے کے لیے، کبھی کسی غلط فیصلے کو بدلنے کے لیے اور کبھی اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے۔ لیکن ہر بار وہ ماضی میں اپنی موجودگی سے غیر متوقع مسائل پیدا کر دیتا۔ ایک بار اس نے اپنے بہترین دوست کے ساتھ ہونے والے جھگڑے کو بدلنے کی کوشش کی، لیکن اس کے نئے فیصلے نے ان کے درمیان ایسی غلط فہمیاں پیدا کر دیں کہ دوستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ایک دفعہ حارث نے ماضی میں جا کر ایک پروجیکٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے نتیجے میں اس کی ٹیم نے اسے دھوکے باز سمجھا اور اسے الگ کر دیا۔ حارث کو احساس ہوا کہ ہر بار ماضی میں مداخلت کرنے سے وہ اپنے حال اور مستقبل کو مزید خراب کر رہا ہے۔ وہ وقت کے ہر نئے موڑ پر تنہا اور شکست خوردہ محسوس کرنے لگا۔ وہ نہ تو اپنے خواب پورے کر سکا اور نہ ہی اپنے تعلقات کو بچا سکا۔ ایک دن آلہ خراب ہو گیا اور حارث کسی اور وقت میں پھنس گیا۔ وہ اپنی زندگی کے اصل لمحے میں واپس نہیں جا سکا۔ ماضی اور حال کے درمیان سفر کرتے ہوئے وہ سوچنے لگا کہ اگر اس نے اپنی مشکلات کا سامنا کیا ہوتا تو شاید اس کا حال اور مستقبل دونوں بہتر ہوتے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، زندگی کے مسائل سے فرار کا راستہ کبھی پائیدار حل نہیں ہوتا۔ ہر مشکل ہمیں سکھانے اور مضبوط بنانے کے لیے آتی ہے۔ جو لوگ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں وہی حقیقی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔